أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. شيخ خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبد الله ناصر الرحمانی حافظه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب احترام اسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. باب احترام اسماء اللہ تعالی بتغیر الاسم لاجل ذلك. اللہ تعالی کے ناموں کا احترام، اللہ تعالی کے ناموں کا احترام کرنا اور اسی بنا پر غلط نام کو تبدیل کر دینا. یعنی کوئی ایسا نام بندہ رکھ لے جو اللہ تعالیٰ کے نام کے احترام کے منافی ہو تو اس کو تبدیل کرنا. کوئی ایسا نام رکھ لے جس نام میں الحاد کا عنصر پایا جاتا ہے تو اس کو تبدیل کر کے اچھا نام رکھنا. تو یہاں دو چیزیں، ایک اللہ تعالیٰ کے ناموں کا احترام، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ کو پکارو. وہ نام اللہ نے خود رکھے ہیں، کسی اور نے نہیں رکھے. کسی اور کا رکھا وہ نام چل بھی نہیں سکتا. جیسے لفظ خدا، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں نہیں ہے، ہم نے رکھا ہے. یہ نام ہماری زبانوں پر ہے، غلط ہے. اور بڑا کوہرام یہ ہے کہ لفظ خدا کو اللہ تعالیٰ کا بدل قرار دیتے ہیں، لفظ اللہ کا، کہ جو معنویت لفظ اللہ کی ہے وہی لفظ خدا کی. یہ بڑا ظلم ہے. اللہ لفظ الجلالہ، اللہ تعالیٰ کا نام دنیا کا سب سے بڑا علم ہے، سب سے بڑا نام ہے. اور پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، انسان بھی، جن بھی، نبی، صالحین، صادقین، شہداء، انبیاء سب جمع ہو جائے، انسان اور جن سب، اولین و آخرین سب جمع ہو جائے، اللہ تعالی کے اس نام کا، اس علم کا ترجمہ نہیں کر سکتے، اس کے معنی بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے. تو لفظ خدا اللہ تعالیٰ کے نام کا بدل ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ فارسی لفظ ہے جس کا معنی مالک، یہ اللہ کا بدل نہیں ہے، اس کا عوض نہیں ہے. لہذا ہماری زبانوں پر جب بھی اللہ رب العزت کا ذکر ہو، نام آئے، تم اللہ کہیں، اللہ تعالی، اللہ جل جلالہ، اللہ رب العزت. لفظ خدا کہنے سے گریز کرو. اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں پر اکتفا کرو. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ان للہ
99 اسما من احصاها دخل الجنہ، اللہ تعالیٰ کے 99 نام جو ان کا احصاء کر لے وہ جنت میں جائے گا۔ جنت کا راستہ کھلا ہے ہمارے سامنے، ان ناموں سے تعلق قائم کرنے میں احصاء کر لو ان کا۔ احصاء کے 4 معنی ہیں، ایک ان ناموں کو پڑھنا، ان ناموں سے دعا کرنا، جو چاہیے ناموں کے اندر وہ واسطہ موجود ہے، وسیلہ موجود ہے۔ اگر رزق چاہیے تو اللہ رزاق ہے، یا رزاق ارزقنی، اے رزاق مجھے روزی عطا فرما۔ جو چاہیے اللہ تعالیٰ کے نام موجود ہیں۔ اللہ اکبر، یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ سورہ یوسف میں مذکور ہے۔ آخر میں جب ان کے والد یعقوب علیہ السلام بھی پہنچ گیا ان کے پاس، تخت پر بیٹھے ہیں، اس وقت یوسف علیہ السلام کچھ باتیں کی، ان میں سے ایک بات، ایک جملہ جو قرآن نے ذکر کیا کہ ان ربی لطیف لما یشاء، میرا پروردگار لطیف ہے جس کے لیے چاہے۔ بڑی معنویت اس میں کہ اللہ لطیف ہے۔ لطیف کا معنی کیا ہے؟ لطیف کا معنی یہ ہے کہ ایک بندہ، اس کا ظاہر کچھ ہے مگر اندر ہی اندر اللہ کی تدبیریں اور ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا ظاہر کیا تھا؟ بھائیوں نے پکڑا، عداوت قائم کی، کنویں میں ڈال دیا، کوئی ہے نکالنے والا؟ بالآخر نکالے گئے، کوڑیوں کے مول بیچے گئے، یہ ظاہر ہے۔ جیل میں ڈالے گئے، ان بعض روایت میں 9 سال جیل میں گزارے، یہ ظاہر ہے، مگر اندر ہی اندر اللہ تدبیریں فرما رہے۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 2 نتیجے نکلے، ایک نبوت کا تاج، دوسرا پورا ملک مصر کی بادشاہت کا تاج۔ جو بندہ، جو غلام کنویں میں گرا پڑا، بشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ، اور کوڑیوں کے بل کے عوض بیچا جا رہا ہے، جس کی قیمت ان کوڑیوں میں لگتی۔ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کل یہ پورے ملک کا بادشاہ ہوگا؟ ان ربی لطیف لما یشاء، میرا پروردگار لطیف ہے۔ میرے بندے، اگر تیرا ظاہر تکلیفوں پر ہے، کاروباری تکلیفیں ہیں اور پریشانیاں ہیں، یا لطیف ہو، اے لطیف، اس لطیف کو پکار جو اندر ہی اندر تیرے لیے تدبیریں فرمائے گا۔ یہ پروردگار کے ناموں سے تعلق کا فائدہ، جو چاہو اللہ کے نام موجود ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں قحط سالی پھیل گئی، پانی تک رسائی ممکن نہ رہی، نہ پانی آسمان سے برس رہا نہ زمین سے نکل رہا، قحط سالی، ہلاکتیں شروع ہو گئی، اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت پوری زمین پر تھی۔ اپنے لشکر کو لے کر نکلے بارش کی دعا کے لیے، اور بارش کی دعا کا ضابطہ یہ ہے کہ اپنے گھروں اور شہروں میں نہیں، بلکہ نکل جاؤ جنگلوں میں، میدانوں میں، اور اپنے پروردگار کے سامنے جا کر رو، گر گڑاؤ، لباس بھی کو عام سا پہنو جس میں انتہائی مسکنت اور فقر کا اظہار ہوتا ہو، اور وہاں جا کر دعائیں کرو۔ سلیمان علیہ السلام لشکر کو لے کے نکلے، جہاں دعا کرنا طے تھی وہاں پہنچ گئے۔ وہاں پہلے سے دعا ہو رہی تھی، اور دعا کون کر رہا تھا؟ ایک چونٹی دعا کر رہی تھی، جس کی حیات قضائی بھی مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ چونٹی کس طرح کھڑی ہوئی تھی، بلکہ لیٹی ہوئی تھی۔ فرآ نملۃ، ایک چونٹی دیکھی، مستلقیۃ علی ظہرہا، اپنی پشت کے بل لیٹی ہوئی ہے، رافعۃ ببعض قوائمہا الی السماء، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اور پاؤں آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے۔ چونٹی، اس کا عقیدہ، پشت کے بل لیٹی ہوئی اور ہاتھ پاؤں آسمان کی طرف، اور اللہ تعالی سے دعا کر رہی۔ دعا کیا کر رہی؟ اس کو ایک واسطہ دے رہی ہے، اس کے ایک نام کا، ایک صفت کا۔ اللہم انا خلق من خلقک، یا اللہ ہم تیری مخلوق ہے اور تو ہمارا خالق ہے۔ یہ خالقیت کا واسطہ، تو ہمارا خالق۔ جب ہمارا خالق ہے تو ہماری ضرورتیں دیکھ یا اللہ، وہ پوری فرما۔ ہمیں پانی چاہیے، پانی عطا فرما۔ دیکھیں پروردگار کو پکارنے کا انداز، پکارنے کا طریقہ، ایک چونٹی کا عقیدہ۔ مشکل اس پر بھی آ پڑی، اور وہ اپنی ہاتھ پاؤں آسمان کی طرف
دراز کیے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہی، کسی وسیلے کے بغیر، کسی طفیل کے بغیر، براہ راست اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہی۔ چونٹی کی پکار دیکھو، دعا کر دی ایک دفعہ، اللہم انا خلق من خلقک ولیس بنا غنى سقیاک، ہمیں پانی چاہیے، پانی عطا فرما۔ سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولی جانتے تھے، چونٹی کی پکار کو سن لیا اور سمجھ گئے اور پہچان لیا، فوراً فرمایا ارجعوا فقد سقیتم بدعوت غیرکم، لوٹ چلو، واپس چلو، تم سے پہلے چونٹی دعا کر چکی ہے اور اللہ نے قبول کر لی، لوٹ چلو، بھیگ جاؤ گے، موسلا دھار بارش برسنے والی، لوٹ چلو۔ یہ پروردگار کی صفات، اس کے نام اور اس کے ناموں کا احترام، تو انہی ناموں پر اکتفا کرو، ان ناموں پر غور کرو، تمہارے سامنے دروازے کھلیں گے توحید کے، اللہ تعالیٰ کی شان کے دروازے کھلیں گے، اس کی شان کے، اس کا تعارف حاصل ہوگا، اور جس قدر یہ تعارف بڑھتا جائے گا اتنا تعلق باللہ میں اضافہ ہوگا۔ جب تمہیں یہ معلوم ہوگا کہ اللہ غفور ہے اور میں گناہ گار ہوں، تو توبہ کرو گے، توبہ کرو گے کہ وہ غفور ہے اور میں گناہ گار ہوں، وہ عفو ہے، عفو، غفور سے بڑی صفت ہے عفو، غفور سے بڑی صفت ہے عفو۔ غفور کا معنی گناہوں کو چھپانے والا، عفو کا معنی گناہوں کو مٹانے والا، کتنا فرق ہے۔ تو پھر کیا تعلق جڑے گا؟ جب وہ خوب بخشنے والا ہے تو میں اس سے معافی مانگوں، اس سے توبہ کروں، استغفار کروں۔ تو ان صفات سے تعلق جوڑو پورے احترام کے ساتھ۔ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب